السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان حبیب کبریا علیہ التحیت والثناء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر ہم چوتھی قسط لے کر حاضر ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خاندانی عظمت کی یہ شان جو بنو ہاشم کے حصے میں آئی تھی، تاریخ اسلام میں اس کی مثال ملنا ممکن نہیں۔ اسلام کا پودا جسے مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر لگایا تھا، اسے روز اول ہی سے تند و تیز طوفانوں سے واسطہ پڑا تھا۔ اس پودے کو حق کے متوالوں نے ہمیشہ خون جگر سے سینچا ہے۔ اس شجر طیبہ کی خاطر خون کا نذرانہ پیش کرنے والوں میں عربی بھی تھے اور اعجمی بھی، قریش بھی تھے اور دیگر قبائل عرب کے لوگ بھی۔ اس کے خدام میں گورے بھی تھے اور کالے بھی، ہر کسی نے بقدر حصہ اس شجر طیبہ کی آبیاری خون جگر سے کی۔ قبیلہ بنو ہاشم کے سپوت وفا کی یہ داستان رقم کرنے میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد جو عرصہ مکہ مکرمہ میں گزارا تھا، اس میں کفار مکہ نے کمزور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، لیکن بنو ہاشم کا انتقام کے خوف سے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے کی جرأت نہیں ہوئی۔ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ جو بدر کے میدان میں برپا ہوا، اس میں صنادید کفر کی طرف سے مبارز طلبی پر سپاہ اسلام سے جو جنگجو میدان میں نکلے تھے، وہ حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 694 پر یہ روایت موجود ہے، اور ان تینوں کا تعلق خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور 2 چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان موتا میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی سعادت سے بہرہ مند ہونے کے بعد دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر 50 زخم شمار کیے، ان میں سے ایک زخم بھی ان کی پشت پر نہیں تھا۔ یہ بھی صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 611 پر یہ روایت موجود ہے، یعنی آپ کے جسم مبارک پر جتنے بھی زخم تھے یہ تمام کے تمام سینے پر تھے۔ جنگ حنین میں جب قبیلہ بنو حوازن کی تباہ کن تیر اندازی سے اسلامی سپاہ میں بھگدڑ مچی، تو اس بھگدڑ کے عالم میں اگر کوئی ثابت قدم رہا تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو سفید خچر پر سوار تھے، اور اس خچر کی باگ ایک ہاشمی جوان ابو سفیان بن حارث کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 617 پر موجود ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں غزوہ خیبر میں آشوب چشم کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے۔ پھر انہوں نے اپنے دل میں کہا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد نہ ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ روانہ ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملے۔ جس روز مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اس سے پہلی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا، یا جھنڈا وہ شخص پکڑے گا جس سے خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، یا فرمایا جو خدا اور رسول کے سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کے بعد ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، حالانکہ ہمیں ان کے آنے کی امید نہ تھی۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور نے جھنڈا انہیں عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ یہ بھی صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 525 پر روایت موجود ہے۔ دین کی خاطر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی داستان بہت طویل ہے۔ ہم نے محض نمونے کے طور پر چند واقعات کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کیا۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفا اور بہادری کی صفات کے علاوہ سخاوت کے وصف میں بھی کسی سے پیچھے نہ تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے میدان موتا میں بہادری کی داستان رقم کرتے ہوئے 50 سے زیادہ زخم کھائے تھے، ان کی شان سخاوت بھی دیدنی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مساکین کے حق میں سب لوگوں سے اچھے تھے۔ آپ ہمیں اپنے ساتھ گھر لے جاتے اور گھر میں جو کچھ ہوتا ہمارے سامنے رکھ دیتے، یہاں تک کہ آپ
گھی کی خالی کپی ہمارے سامنے رکھ دیتے اور ہم اس کو چاٹ لیتے۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 526 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سعید بن مرجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس مسلمان کے ہر عضو کو دوزخ سے نجات دیتا ہے۔ سعید بن مرجانہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث حضرت علی بن حسین یعنی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سنائی تو انہوں نے فوراً ایک غلام آزاد کیا جس کی خاطر انہیں ابن جعفر نے 10,000 درہم کی پیشکش کی تھی۔ یہ روایت بھی صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 495 پر موجود ہے۔ خانواد رسالت کی بہادری، وفا اور سخاوت کی جو مثالیں ہم نے پیش کی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرمودات کی تاریخ شہادت پیش کرتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خانوادے کی عظمت کے متعلق ارشاد فرمائے تھے۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت مطلب بن ابی وداعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی بات سن کر حاضر ہوئے ہیں۔ ان کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر قیام فرما ہوئے اور فرمایا میں کون ہوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں محمد بن عبد المطلب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے اپنی بہترین مخلوق میں رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے 2 حصے کیے تو ان میں سے جو حصہ اچھا تھا مجھے اس میں رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے 2 حصے کیے تو ان میں سے جو حصہ اچھا تھا مجھے اس میں رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قبائل میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے بہترین خاندان میں رکھا، لہٰذا میں اپنی ذات کے لحاظ سے بھی اور خاندان کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی جامع ترمذی فاروقی کتب خانہ ملتان سے شائع ہوئی جلد 2 میں صفحہ 201 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا، کنانہ سے قریش کو چنا، قریش سے بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم سے مجھے منتخب فرمایا۔ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 245 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہم بنو عبد المطلب جنتیوں کے سردار ہیں، میں حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی یعنی محمد بن یزدان ابن ماجہ القزوینی سنن ابی ماجہ میں صفحہ 300 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہم بنو عبد المطلب جنتیوں کے سردار ہیں، یعنی میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکران نعمت کے طور پر ان عظمتوں اور رفتوں کو بیان فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی برکت سے آپ کے خاندان کو عطا فرمائی تھی۔ آپ کے مقدس خانوادے نے ان خداداد عظمتوں کی لاج رکھی اور زندگی کے ہر میدان میں اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ واقعی وہ اس کے قابل تھے کہ ان کے سروں پر عظمتوں کے یہ تاج سجائے جاتے۔ دنیا میں تاریخ ان کی عظمتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے اور قیامت والے دن مخلوق خدا اپنی آنکھوں سے ان عظمتوں کا انشاءاللہ ضرور مشاہدہ کرے گی۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم مزید گفتگو پھر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے، جس کا عنوان ہوگا جمال مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔